قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے، جس کا عنوان ہے جعفر زٹلی کا سیاسی شعور۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا ادبی کالم، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اخبار کی خبریں کہانیاں بن جاتی ہیں اور ادبی کہانیاں انکشافات۔ یہ انکشافات ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دن بھر ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں، مگر یہ انکشافات ہمارے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے عوام کس حال میں ہیں اور اعلیٰ طبقہ کیا کر رہا ہے۔ ادب سے جو باتیں ہماری روح میں پہنچتی ہیں، وہ ہمیں ایک بہتر انسانیت کا خواب دکھاتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں کہ معاشرے کو چنے سے چٹان کرو، زمین ہے تو آسمان کرو۔ ادیب سوچتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پارٹی لائن پر لکھیں، یعنی پارٹی جو کچھ بتائے اس کے مطابق افسانے، نظمیں، کہانیاں اور ناول ڈھالتے جائیں، دل میں پارٹی کی ہدایت ڈالتے جائیں اور نئی نئی تخلیقات نکالتے جائیں۔ لیکن دل کے تہہ خانوں سے آواز آتی ہے کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم پارٹی ہی جوائن کر لیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے پارٹی میں جانے کی بجائے اپنے آپ کو ترقی پسند خیالات کے پروپیگنڈے تک محدود کر لیا، لیکن پارٹی توڑ دی گئی۔ یہاں پارٹی سے مراد کمیونسٹ پارٹی ہے۔ سجاد ظہیر واپس چلے گئے اور ایوب خان کا زمانہ آ گیا تو چاروں ناچار سبھی ایوب خان کی رائٹرز گلڈ کے ممبر بن گئے۔ اس طرح رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اپنے آپ کو ترقی پسند بھی سمجھتے رہے اور سرکار کی ملازمت بھی کرتے رہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا کہ تحریر میں کوئی خطرناک بات نہ آنے پائے، یعنی دل نے کہا نوکری بھی چلنے دو اور ادب کو بھی چلنے دو۔ ہمارے ایک نقاد دوست ایسے بھی تھے جو پاسپورٹ کے محکمے میں کام کرتے تھے، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم ہونے سے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ بھائی آج کل ہم انڈر گراؤنڈ ہیں۔ اگر کبھی اتفاق سے پولیس آ جاتی تو ہم ان کا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ بھائی یہ ساغر نظامی صاحب ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست شاکر خان تھے، بڑے اچھے ڈرامہ نویس اور سیاسی کارکن۔ جہاں وہ ملازم تھے، حکومت کے نوٹس آتے رہتے تھے کہ حسب ذیل لوگوں کو ملازمت نہ دی جائے۔ ان میں شاکر خان کا نام بھی ہوتا تھا، مگر اس دفتر کے افسر یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک افسر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے نام حکومت کے نوٹس آئیں۔ کچھ نقاد ایسے بھی تھے جو کلاسیکی ادب سے تو واقف تھے، مگر انگریزی کا مطالعہ کچھ کم تھا۔ سال دو سال بعد جب نون میم راشد کے خلاف انگریزی میں جوش میں آ کر بولنے لگتے تو یہ محسوس ہوتا کہ اب انہوں نے انگریزی پڑھنی شروع کر دی ہے۔ جدید ادیبوں میں سے بعض کا یہ حال ہے کہ نظمیں
انتہائی جدید اور غزلیں انتہائی بوسیدہ انداز میں لکھتے ہیں، جیسے غالب کا کلام نسخہ حمیدیہ سے چرا لائے ہوں۔ ہاں، ان کے کلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری پڑھنے کے بعد مغربی شاعری میں کچھ رہ نہیں جاتا، اور بیچارے روایتی شاعروں کا یہ حال ہے کہ ان کی جان نوکری کے بعد ردیف اور قافیے میں اٹکی رہتی ہے۔ ان سب شاعروں کے درمیان ایسے شاعر بھی ہیں جو حکومت کی نوکری نہیں کرتے اور آمروں کے خلاف مزاحمتی ادب لکھتے ہیں۔ ایسا ہی ادب صحیح معنوں میں سیاسی وابستگی کا ادب ہے، لیکن ان کے کلام کی چمک دمک میں حکومت کے خلاف ان کی گرج چمک بھی شامل ہے۔ مزاحمتی ادب لکھنے کے لیے صرف سیاسی شعور ہی نہیں، بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ چاہیے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جعفر زٹلی جو ایک مشہور حج نگار تھا، اس نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کی حج بھی لکھی تھی۔ اس حج میں وہ کہتا ہے کہ اے عورتوں کے بادشاہ، بادشاہوں کا تاج تیرے سر پر ہے، یاجوج ماجوج تیرا لشکر ہے، تیری پیشانی سے قیامت کے آثار ظاہر ہیں، تو دجال ہے اور خانے خانہ تیرا گدھا ہے۔ یہ اشعار خود جعفر زٹلی کی زبان سے سنیے۔ اے شاہ زماں تاج شہاں برسرے تو، یاجوج و ماجوج بوت لشکرے تو، آثار قیامت ز جبینست آشکار، دجال توئی خانے خانہ خرے تو۔ اب بتائیے جعفر زٹلی کی اس حج کو وابستگی کی شاعری یا مزاحمتی ادب کیوں نہ کہا جائے؟ جب دلی میں فرخ سیر کی حکومت قائم ہوئی تھی تو جعفر زٹلی نے سکہ لکھا تھا، سکہ زد بر گندم و موٹ و مٹر، بادشاہ ہے تسمکش فرخ سیر۔ اس کے علاوہ جعفر زٹلی نے خانے جہاں بہادر کو کر تلاش کی بھی حج لکھی تھی، جو اورنگزیب کا ایک با اثر سردار تھا۔ جعفر زٹلی نے شاکر خان فوجدار کی بھی حج لکھی تھی، جسے اورنگزیب نے شاہ جہان آباد کی حکومت دی تھی۔ بہرحال جعفر زٹلی جیسے حج نگار کو یا جدید ادب کی اصطلاح میں مزاحمتی ادب لکھنے والے شخص کو یہ سزا دی گئی کہ فرخ سیر نے اسے قتل کروا دیا۔ ایک مغربی مصنف کا قول ہے کہ ادب کسی چیز کا انکشاف کر کے اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ اس ایکشن سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومت میں یا خود ہمارے اندر کون سی خرابیاں ہیں۔ جعفر زٹلی بادشاہوں اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرداروں سے ٹکراتے رہے۔ یہ ٹکراؤ سیاسی شعور کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ منیر شکوہ آبادی ہوں یا جعفر زٹلی، یہ لوگ دراصل اپنی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ ادب آزادی کا اعلان ہے، اور ادب آزادی ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نثر کا ادب جمہوریت میں پروان چڑھتا ہے۔ ہم اپنی تحریروں میں اپنی آزادی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔
مگر جیسے ہی ہماری تحریر شائع ہوتی ہے ہم پر سماجی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ آزادی کے شعور کا مطلب ہے تاریخ میں رہتے ہوئے آزادی کا شعور۔ برائس پیرین کہتا ہے کہ لفظ بھی بھرے ہوئے پستول ہوتے ہیں۔ جب آدمی کچھ بولتا ہے یا لکھتا ہے تو وہ دراصل پستول چلاتا ہے۔ اگر کسی کو فائر کرنا ہے تو اسے اپنے نشانے پر ٹھیک ٹھیک فائر کرنا چاہیے، بچوں کی طرح نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر فائر کر دیا، اور فائر بھی اس لیے کر دیا کہ فائرنگ کی آواز سے لطف اٹھایا جائے۔ منیر شکوہ آبادی اور جعفر زٹلی نے اپنے اپنے نشانوں پر ٹھیک ٹھیک فائر کیے۔ ادب میں وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ادب میں ان باتوں کا انکشاف کریں جن سے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکے۔ سیاستداں یہ انکشاف صرف سیاست کی سطح پر کرتے ہیں۔ ادیب کا یہ انکشاف سیاسی سطح پر ہی نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور مابعد الطبیعاتی گہرائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ادب کی ذمہ داریاں تو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والے کو کائنات سے بے خبر نہ رہنے دے، یعنی ادب میں صرف غم و غصہ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم، آگہی اور خوبصورتی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو مشہور محقق ہی بتا سکتے ہیں کہ جعفر زٹلی کی شاعری حج نگاری ہے یا مزاحمتی ادب، لیکن جتنی دیر میں محقق حضرات یہ فیصلہ سنائیں، ہم اپنے تمام شاعر دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جعفر زٹلی کے رنگ میں کچھ مزاحمتی شعر لکھ کر ہمارے عوام کے دکھے ہوئے جذبات پر مرہم رکھیں اور انہیں یقین دلائیں کہ آمریت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے سماعت فرمائے، جسے ظفر جمیل نے آج دوبارہ دریافت ڈیجیٹل پر پیش کیا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل، شکریہ۔